الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ہمیں ایک چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے اور ایک چیز سے منع فرمایا۔ ہمیں حکم دیا ہے کہ نیکی اور تقوی پر تعاون کرو، گناہ اور زیادتی کے ساتھ ہرگز تعاون نہ کرو۔ اس وقت ملک پاکستان میں دو ہی قسم کے بہت بڑے اہم مسئلے پیش آئے ہیں۔ ایک مسئلہ پورے ملک میں عموماً اور پنجاب اور سندھ میں خصوصاً یہ سیلاب کا مسئلہ ہے، جس میں مسلمان بہت بڑی تعداد میں سیلاب کی وجہ سے شہید بھی ہوئے، بہت سارے حضرات کے گھر اجڑے ہیں، بہت ساروں کا مال مویشی اور دنیا کا نقصان ہوا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کا حکم سمجھ کر ان کا تعاون کریں۔ مسلمان کی جان، مسلمان کے مال اور مسلمان کے ایمان کا تحفظ کرنا یہ سب سے بڑی نیکی اور نیکی کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ دوسرا مسئلہ اس وقت اسلام آباد میں کئی دنوں سے شروع ہے، جس میں طاہر القادری اور عمران خان نمایاں ہیں۔ انہوں نے وہاں گناہ اور بے حیائی اور ظلم کا ایک بازار گرم کر رکھا ہے۔ ان کے ساتھ ہرگز کسی بھی قسم کا تعاون نہیں کرنا چاہیے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت کے تناظر میں ہمیں اس وقت دو کاموں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر ایک، اپنے مسلمان بھائی جو سیلاب کے اندر بہہ رہے ہیں ان کی مدد کریں، اور جہاں سیلاب کے آنے کا خطرہ ہے اس کا تحفظ کریں، اور اسلام آباد کے اس فتنے کی جس حد تک ممکن ہو سرکوبی کریں، اور کسی بھی قسم کی ان کی حمایت نہ کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر نیک کام میں تعاون کی توفیق عطا فرمائے اور ہر برے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل حق اور حق کا تعاون کرنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ اہل باطل اور باطل کے خلاف اپنی توانائی اور طاقت کا استعمال کرنا بھی ہمارا فرض بنتا ہے۔ جب حق اہل حق کا تعاون کریں گے یہ جنت کا راستہ ہے، باطل اہل باطن کا تعاون کریں گے تو یہ جہنم کا راستہ ہے۔ اس لیے حق اہل حق کا تعاون کر کے جنت کی طرف جانے کی کوشش کریں، باطل اور اہل باطل کا تعاون کر کے جہنم کی طرف جانا یہ بہت گمراہی کا راستہ ہے۔ اللہ ہم سب کو جنت کے راستے پر چلنے کی توفیق دے، جہنم کے راستے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔